بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار، جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم کو آپ کو سارے انسانوں کو اپنی عبادت اپنی بندگی اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم نادش عرب و عجم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین
آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا۔ سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، آج اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور سے اور عام طور سے ہر زمانے میں یہ بڑا چیلنج رہا ہے کہ ہم اپنے دین، ایمان، عقیدہ اور توحید کی حفاظت کیسے کریں۔ اور یہ بہت عظیم مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ دین و ایمان اور عقیدہ، ایمان اور توحید و سنت کی حفاظت کا مسئلہ، یہ انسان کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی آنے والے حالات کی، آنے والے اوقات کی، آنے والے زمانوں کی، آنے والے ایام کی، کہ بڑے چیلنجنگ ایام ہوں گے، بڑے آزمائشوں کے ایام ہوں گے، فتنہ کی گھیرا بندیاں ہوں گی، ہر چہار جانب سے اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو فتنے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ، ایک بڑا چیلنج اہل ایمان و اسلام کے لیے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنی توحید کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا۔ حالات ایسے آ جائیں گے، رسول اکرم نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو اور اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان سیاہ اور تاریک اور گھٹا ٹوپ اور انتہائی اندھیرے اور خطرناک فتنوں کی آمد سے پہلے تم نیک اعمال کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ہاں کہ اس آزمائش اور ان فتنوں کے زمانے میں تم پہنچ جاؤ جہاں تمہارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو، تمہارے دین پر عمل کرنا، تمہارے عقیدے پر جینا، تمہارے دین پر رہتے ہوئے مرنا، یہ بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کا بادروا بالاعمال فتنا، ہاں ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، كقطع الليل المظلم، ہاں جیسے ایک سیاہ رات، تاریک رات ساری چیزوں کو اپنے تاریکی میں سمیٹ لیتی ہے اور ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ایسے فتنے آئیں گے اور ساری چیزوں کو وہ دبا کر کے رکھ دیں گے، انسان انہی فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ عالم یہ ہوگا، رسول گرامی کی زبان رسالت معاذ نے یہ بیان فرمایا، عالم یہ ہوگا ان حالات کا، زمانوں کا، کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے سودا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، کفر کے راستے پر چلا جائے گا، مومن ہوتے ہوئے مرتد ہو کر کے زندگی گزارنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے، اپنے دین سے دور چلا جائے گا، اور کہا حالات ایسے آئیں گے، يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ ایک آدمی اپنے دین و ایمان اور متاع ایمان کو دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے عوض گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیچ دے گا اپنا دین، بیچ دے گا اپنا ایمان، صحیح عقیدہ و ایمان سے سمجھوتا اور کمپرومائز کر کے ہاں اس دنیا کی فائدے، دنیا کے نفع، دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے یہ حالات آئیں گے، اور کہا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئیں گے کہ ایسے حالات میں اگر کوئی میرے ہاں سنت پر، میرے دین پر، میرے راستے پر عمل کرتا ہے تو وہ بہت بڑے اجر کا اور بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے۔ کا سیاتی، ہاں زمان
فیکم زمان، رسول اکرم نے کہا تمہارے درمیان میرے بعد ایسے حالات آئیں گے، ایسے زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہ علی دینہ ہاں کالقابض علی الجمر، کہا کہ ایک ایسا سنگین مرحلہ آئے گا، ایسے خطرناک حالات آئیں گے، فتنوں کی گھیرا بندیاں اتنی شدید ہو جائیں گی، متاع ایمان کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، توحید و سنت کی شاہراہ پر استقامت و استقلال کے ساتھ گامزن رہنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ رسول اکرم نے کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہ علی دینی المحافظ فیہ علی دینی، دونوں الفاظ استعمال فرمائے رسول اکرم نے کہ ایسے حالات میں اللہ کے دین پر، دین اسلام پر صبر آزما زندگی گزارنے والا، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری آزمائشوں، سارے فتنوں اور ساری سماجی اور دنیاوی چکر بندیوں کا مقابلہ کر کے اللہ کے دین و شریعت پر قائم رہنے والا، صحیح عقید و ایمان پر ثابت قدم رہنے والا، اللہ کی توحید کی حفاظت کے ساتھ جینے اور مرنے والا، کہا کہ ایسے ہوگا اس کے لیے جیسے آپ کے انگاروں پر چلنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کے انگاروں پر چلنا یہ بڑا مشکل امر ہے، بڑی صبر آزما چیز ہے، بڑا پرمشقت کام ہے، بڑا چیلنجنگ کام ہے، کہ ایسے حالات آئیں گے کہ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے، دین والوں کے لیے، صحیح عقید و ایمان والوں کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، آپ کے انگاروں پر چلنا جیسے بڑا مشکل امر ہے، بڑا چیلنجنگ ہے، بڑا صبر آزما کام ہے، کہ ایسے ہی اپنے دین پر چلنا بھی بڑا مشقت کا کام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اپنے شہر اور اپنی ریاستوں میں کیا ہے؟ آج دیکھیے ارتداد کا فتنہ ہے، آج شرک کا فتنہ ہے، آج بدعت کا فتنہ ہے، آج مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہو، نوجوان لڑکیوں کا ہو، انہیں دین و ایمان کی عظمت کا، اسلام کی عظمت کا، توحید کی قیمت کا، متاع ایمان کی قیمت کا کوئی شعور و احساس نہیں۔ شکر گزاری کے بجائے اللہ کی وحدانیت کی عظیم نعمت پانے کے بعد، متاع ایمان کے پانے کے بعد، اللہ کے کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد، اتنی عظیم دولت مل جانے کے بعد اور اتنا قیمتی سرمایہ مل جانے کے بعد، اگر مسلمان اپنے دین و ایمان سے، یا ایک مسلمان کی لڑکی یا ایک مسلمان کا نوجوان اپنے دین و ایمان سے پھر کر کے، مرتد ہو کر کے کفر کے راستے پر جاتا ہے، تو یہ ہمارے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کس طرح سے ارتداد کا فتنہ بڑھ رہا ہے۔ آج دیکھیے آج مسلمانوں کے لیے توحید کی حفاظت کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ہر چہار جانب سے شرک کے فتنے، شرک کے چور دروازے ہماری توحید کو متاثر کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے اس سماج اور سوسائٹی میں سنت جو دین اسلام کی اصل ترجمان ہے، جو دین اسلام کی اصل شکل ہے، سنت رسول جو اصل دین اسلام ہے، کہا کہ اس پر چلنا اور دین اسلام اور سنت رسول پر چل کر کے زندگی گزارنا، ان بدعتوں اور بڑی بڑی بدعتوں کی گھیرا بندیوں میں کتنا بڑا چیلنج ہے اہل اسلام کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ تو ایسے حالات میں میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام اور متاع ایمان اور سرمایہ توحید کی قیمت اور عظمت کو سمجھیں، اس کی حفاظت کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ اور پیوست کر دے کہ دین اسلام کا سودا، دنیا کے سارے سودے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں کس طرح کی مشکل گھڑی، کس طرح کے مشکل حالات، کس طرح کے فتنے اور کس طرح کی جکڑ بندیاں اور صعوبتوں اور مشقتوں کے حالات آئیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری توحید اتنی مضبوط اور مستحکم ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی اپنے دین و ایمان اور عقیدہ اور توحید و سنت سے کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو۔ آپ دیکھیں
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اپنی امت کو کس قدر یہی چیز جب ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے گا، ایمان پیوست ہو جائے گا، توحید کی حقیقت اور اس کی روح کو سمجھ کر کے ہم اور ہماری نسلیں زندگی گزاریں گے تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شاہراہ نجات، شاہراہ توحید، شاہراہ اسلام، شاہراہ دین اور ایمان اور صحیح عقیدے سے منحرف اور اس سے بھٹکانے میں کوئی چیز ہمارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ کب ہوگا؟ جب ایمان، جب عقیدہ، جب توحید ہمارے اور ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ میں یکدم راسخ اور پیوست ہو جائے گا، اپنی جڑیں گہری اور مضبوط کر لے گا۔ اب دیکھو ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان گئے، کہا کہ شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا کہ یہ محمد کے جو حواری ہیں، محمد کے جو ساتھی ہیں، یہ جب ایمان لے آتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو کہا کہ کیا یہ پھر ایمان سے مرتد ہوتے ہیں؟ تو کہا حضرت ابو سفیان نے میں نے نہیں دیکھا، اکا دکا واقعات آئے اور وہ پھر ایک دو صحابی کے بارے میں آتا ہے، پھر وہ واپس آ گئے۔ رسول گرامی کے زمانے میں اس طرح کے واقعات کا میں نے نہیں دیکھا۔ ابو سفیان نے گواہی دی۔ ہرقل نے کہا کذالک الایمان، ہرقل نے کہا کذالک الایمان اذا خالطہ بشاشتہ القلوب، کہا کہ جب ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو پھر وہ آدمی ایمان سے برگشتہ اور مرتد نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ایمان کے بعد کفر کے راستے پر نہیں جائے گا، توحید کے بعد شرک کے راستے پر نہیں جائے گا، سنت کی شاہراہ کے بعد بدعتوں کی پگڈنڈیوں پر نہیں جائے گا، اور ہدایت کے بعد ضلالت و گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ کہ یہ ایمان کی اصل لذت ہوتی ہے۔ ہم محسوس کریں اپنی زندگیوں میں کہ کیا آیا وہ ایمان، آیا وہ عقیدہ، آیا وہ چیز ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، بڑے بڑے ہمارے انبیاء کرام گزر گئے اور اس طرح کی ایمان کی حفاظت کی داستانیں پوری ایک روشن تاریخ ہے۔ قرآن مقدس نے ذکر کیا، کہا جب دلوں میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں، ساری لالچیں، ساری خواہشات، ساری قوتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں۔ آج اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ آج جو ارتداد ہے، آج جو انحراف ہے، آج جو الحاد ہے، آج جو بے دینی ہے، آج جو بے راہ روی ہے، آج جو سنتوں کے مقابلوں میں بدعتوں کا بول بالا ہے، آج ہماری توحید کے مقابلے میں شرک کا دلدل ہماری زندگیوں میں ہے۔ ایمان کے بجائے ہم کفر کے راستوں پر اپنے دین کا، ایمان کا مسلمان سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب توحید کی عظمت، توحید کی روح اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں فرعون تھا، بڑے موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ لے کر کے آئے عصا کا، تو جادو کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کہا کہ فرعون نے بین الاقوامی جادوگروں کو، میں اشارے کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتا، کہا اب جب توحید کی حقیقت اور ایمان کی لذت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو آدمی کس طرح بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بین الاقوامی انٹرنیشنل جادوگروں کو بلایا، کہا موسیٰ کو ہرانا، یہ جو معجزہ دکھا رہا ہے سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ فرعون نے بلایا، جب اس نے بلایا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم موسیٰ کو ہرا لے گئے تو کیا ملے گا ہم کو؟ کہا ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنا دربار کے قریب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، پوری طاقت لگا کے کہتے قدر جوہر دانت جوہری، سونار سونے کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ربانی معجزہ تھا، رحمانی معجزہ تھا، اور وہ جادوگر ایک فن کے ماہر لوگ تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا
کہ یہ موسیٰ جو لے کر کے آئے ہیں، یہ جادو جو ان کا ہے، یہ ان کا فن نہیں ہے، یہ کرتب نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ دراصل ان کو محسوس ہو گیا، یقین ہو گیا، کہا کہ انہوں نے یہ تو اللہ کی طرف سے اس طرح کا جادو نہیں ہو سکتا، ہم لوگ اتنے ماہر اور انٹرنیشنل جادوگر ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کیا کہتے کہا فرعون حیران شدر گھبرا گیا، کیا کریں؟ لایا تھا ہم نے انہیں موسیٰ کو سیر کرنے کے لیے، موسیٰ کو ہرانے کے لیے، یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگے، گھبرا گیا، کہا جانتے ہو سولی پر ڈھا دوں گا، ایک پاؤں کاٹوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا، الٹے لٹکاؤں گا، ابھی سمجھ میں آ جاؤ۔ کہا اے فرعون فقضی انت ما قاس، جو کرنا ہے تو کر لے۔ اب ہم موسیٰ اور ہارون کا کلمہ اور اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھنے لگے، اللہ کی توحید ہماری روح میں، ہمارے دلوں میں پیوست کر گئی۔ اب تیری طاقت، قوت، تیری عظمت اور تیری شان و شوکت اور تیری بادشاہت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ موسیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد وہی بین الاقوامی جادوگر ہم اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیا طاقت تھی، کیا پاور آیا؟ کچھ دیر پہلے اسی فرعون کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ انعام کیا ملے گا، اکرام کیا ملے گا، ہمیں آپ کیا دیں گے، لیکن جب توحید کی لذت محسوس کری، ایمان کی حلاوت اور چاشنی دلوں میں پیوست ہو گئی، تو کہا یہی ایمان کی حلاوت ہے، یہی توحید کی لذت ہے۔ جب یہ پیوست ہو جائے دلوں کی گہرائیوں میں تو پھر ایمان کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رومی تھے، ہجرت کے موقع پر ابو یحییٰ ان کی کنیت ہے، کہا جانے لگے متاع ایمان، متاع ایمان اور دین اسلام اور اللہ کی توحید سے عظیم ترین قیمتی شے ایک مومن کی زندگی میں میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی کا ہر سرمایہ قربان کر دے، لیکن وہ اپنے متاع ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہی اس کی سوچ ہونی چاہیے، یہی ایک مومن کی فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا سب سے عظیم ترین سرمایہ دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے اور اللہ کی توحید ہے۔ صہیب رومی جب نکلنے لگے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے، بہت ٹارچر کیا مشرکین نے، بڑی پریشانیوں میں ڈالا، ہر طرح کو آزمایا، ان کے ساتھ مسائل پریشانیاں پیدا کی۔ کہ بھئی ہمیں کیوں اتنا ستا رہے ہو، جانے دو، میں مدینہ ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا ہر طرح سے ستاتے رہے، کہا اچھا آخر چاہت کیا ہے تم لوگ، کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ لے کر کے گئے حضرت صہیب رومی نے جو خزانہ، جو مال و دولت، جو پونجی دنیا کی زندگی کی تھی ان کی، درہم و دینار اور سونے چاندی کی شکل میں لے جا کر کے وہ چیز انہیں ان کے دکھا دی اور ان مشرکین کے حوالے کر دیا، کہا لو مجھے تو جانے دو میرے ایمان کے ساتھ، مجھے ذاتی طور پر ہجرت کرنے دو، ہماری توحید اور ہمارے ایمان اور دین اسلام کی سلامتی کے ساتھ بقیہ جو تمہیں لینا ہے لے لو، جو کرنا ہے کر لو۔ جب مدینہ پہنچے، صہیب رومی مالدار آدمی تھے، کہا کوئی چیز نہیں ان کے پاس، کوئی چیز، ہاں ایک دم غربت اور مسکینی کے عالم میں رسول اکرم نے کہا سناؤ صہیب ہجرت کا قصہ اور ہجرت کی کہانی اور ہجرت کی روایت بتاؤ مجھے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا پیش آیا۔ کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے حالات آئے، مشرکین مکہ نے ہمارا سب کچھ مال و منال ہم سے چھین لیا، ساری زندگی کی پونجی سے ہمیں محروم کر دیا، لیکن میں نے اپنے ایمان اور اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا رب حل بئی، رب حل بئی، رب حل بئی اے صہیب، یہ تم نے بہت عظیم کام کیا ہے اور بہت عظیم تجارت اور بہت عظیم سرمایہ لے کر کے تم آئے ہو، بڑی بہترین تجارت ہے، تم سب کچھ گوا کر کے آئے، لیکن تم نے اپنے متاع ایمان کو نہیں گوایا، تم نے اپنے متاع ایمان کو نہیں گوایا۔ کہا کہ یہ صحابہ کرام تھے، ایمان کی عظمت کو میرے بھائیوں سمجھتے تھے، میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں۔ اب بتائیں کہ جب انسان کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ اور یہ ایمان ہم بچاتے کیوں ہیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟
ہم اپنے دین کی سلامتی اور توحید کی سلامتی کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کفر پر مرے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ فکر ہونی چاہیے ایک مومن کی. اگر ہم ایمان سے ہٹ کر کے ارتداد کے کفر کے راستے پر گئے تو اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ آدمی اگر ایمان کے بعد کفر کے راستے پر چلا جائے، مرتد ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ واجب القتل ہے، اس کی جان حلال ہو جاتی ہے. اتنا سنگین جرم ہے اسلام کے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر جاتا ہے، ہاں اس کے سارے اعمال اکارت اور برباد، اور اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی حیثیت نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا. ہم عبادت کیوں کریں؟ جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی عظیم ترین جنت پانے کے لیے. ہم توحید کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کے بغیر ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. اسی لیے ہمارے صحابہ نے اور اسلاف امت نے اور دوسرے لوگوں نے سمجھا. میری مائیں اور بہنیں، ان کے لیے میں ذکر کر دوں قرآن کریم کے حوالے سے کہ فرعون کی بیوی تھی. آج مسلمانوں کی بیٹیاں عیش و آرام کی زندگی جینے کے لیے کفار کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. لائف اسٹائل بہترین ہو، عیش و آرام کی زندگی ہو، شاہانہ اسٹائل کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکے. ان کی زندگیوں میں یہ دنیا کی حقیقت ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور اس لیے ایمان کی عظمت اور ایمان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں نہیں. فرعون کی بیوی کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ شاہانہ طرز زندگی، بادشاہانہ لائف اسٹائل، عیش و عشرت کے سارے وسائل زندگی، آرام اور چین کا سارا، سکون کا سارا، ہاں سب کچھ انتظام. باوجود اس کے اس نے فرعون کے دربار اور شاہی محل کو ٹھکرا کر کے اللہ کی جنت کو ترجیح دی. ٹارگیٹ الگ تھا، ہدف الگ تھا، مقصد زندگی بڑا اعلیٰ اور پاکیزہ تھا. اس کی زندگی میں اس کے سامنے اللہ کی جنت تھی. فرعون کا شاہی محل کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، میری مائیں اور بہنیں سنیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے ایک خاتون کی مثال بیان فرمائی ہے جو فرعون کی بیوی ہے. دنیا کا سارا عیش و آرام اس کی نگاہ کے سامنے ہے اور شاہانہ طرز زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس نے ٹھکرا دیا اس شاہی طرز زندگی کو، اس شاہانہ محل کو، اس فرعونی دربار کو، اور اس نے کہا رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب مجھے یہ شاہی محل نہیں چاہیے، مجھے تیری جنت چاہیے. میں فرعون کے کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر کے تیرے ایمان، تیرے دین اور تیری توحید پر مروں گی. اور اسی پر خاتمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مثالی خاتون ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے نہیں، دنیا کے چین و سکون کے لیے نہیں. ہاں اس نے اپنے دین و ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے ٹھکرایا اور کہا کہ میرا ٹارگٹ، میرا مقصد زندگی اور میری زندگی کا سارا سب کچھ حسب حاصل اللہ کی جنت ہے. اللہ تو مجھے اپنی جنت دے دے، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے ایمان کی حفاظت فرما. فرعون سے اور اس کے کردار سے اور اس کی ظالم قوم سے، اس کے ظالم لشکروں سے تو ہماری حفاظت فرما. یہ دعا فرمائی. میری بیٹیاں، میری مائیں اور بہنیں، اس ایمان کی قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ایمان کی عظمت کو محسوس کریں. عبداللہ ابن ہمارے اللہ کے رسول نے کہا نا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. کیا آج ہم ایمان کا سودا نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنا دین نہیں بیچ رہے ہیں؟ غور کریں. کیا ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہماری مائیں اور بہنیں، باباؤں اور عاملوں اور جادوگروں کے پاس اپنے توحید کا سودا نہیں کرنے؟ عطا ابن رباح کہتے ہیں خاتون آئی، کیا ایمان تھا، کیا ٹارگٹ تھا ان کا. توحید بچی رہے، توحید متاثر نہ ہو. خاتون آئی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے،
جب مجھے مرگی آتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. میری مائیں سنیں, میری بہنیں سنیں. اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجیے. کہا کیسی دعا کرنی؟ کہا بیماری سے مجھے نجات مل جائے. تمہارے بیماری سے نجات تمہیں مل جائے یا اللہ کی جنت مل جائے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ بیماری سے نجات چاہیے یا اللہ کی جنت چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ کی جنت چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنی بیماری پر صبر کرو, یہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے. ہاں پھر اس عورت خاتون نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اتنا دعا کر دیجئے کہ جب یہ مرگی کی حالت میں بے ستر اور بے پردہ ہو جاؤں تو اس سے میں محفوظ رہوں, اس طرح کے حالات میرے ساتھ نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر دیجئے, بیماری سے نجات کی دعا. چھوٹی سی چیز ہمارے اور آپ کی نگاہ پہ کیا لگتا ہے؟ ہم تو بے چین ہو جاتے ہیں. کیا اہل حدیث گھرانوں کی خواتین کسی بیماری پر باباؤں کے پاس نہیں جاتی ہے؟ کیا دعا اور تعبیر اور غلط طریقوں کا استعمال نہیں کرتی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جنت کی قیمت, جنت کی عظمت کا احساس نہیں, اور ہمیں اپنے دین پر چلنے میں صبر نہیں. ہمیں دنیا میں مشکلات سے نجات کیسے ملے یہ ہمارا اصل ہے. بقیہ ہمارے ایمان کا سودا ہو, توحید کا سودا ہو, شرک کے ساتھ ہمیں جینے پر راستہ اختیار کرنا پڑے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. میرے بھائیوں غور کریں ہم اور آپ. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ دین بیچ دیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ تھے, بیہقی وغیرہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا. اختصار کے ساتھ میں وہ واقعہ ذکر کر دوں. کا ایک لشکر بھیجا حضرت عمر ابن خطاب نے روم کی طرف. اس کا بادشاہ تھا, اس کا طاغیہ نام تھا. پکڑ لیا بادشاہ نے. اس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی بھی تھے. سارے لوگوں کو جکڑ لیا, قید میں ڈال دیا. بادشاہ کے گھیرے میں آ گئے. اس نے پیشکش کی کہ تم نصرانی اور عیسائی بن جاؤ, مذہب عیسائیت قبول کر لو, میں تمہیں اپنی بادشاہت میں اپنا شریک بنا دوں گا. کتنا بڑا سودا تھا. میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا, صرف اپنا مذہب بدل دو, اپنے دین سے, اپنے ایمان سے, اپنی توحید سے کمپرومائز کر کے تم عیسائیت پر آ جاؤ. باقی میرے دین اور ایمان کے مقابلے میں تمہاری یہ بادشاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ عظمت ایمان کا احساس اور شعور تھا دلوں میں. کیا کہا میرے ایمان اور میرے اسلام اور میرے دین کے مقابلے میں تمہاری یہ بادشاہت میرے قدموں کے ٹھوکر میں اسے کوئی حیثیت نہیں دیتا. جب یہ لالچ دی, نہیں قبول کیا, پھر ڈرانے لگا. کہا قید میں ڈال دوں گا, طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کروں گا. قید میں ڈال دیا. ان کے سامنے لا کر کے قیدیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی کہ یہ ڈر کر کے, گھبرا کر کے ہمارے اپنی عیسائیت کے مذہب پر چلا ہے, اپنا اسلام اور ایمان چھوڑ دے. حتیٰ کہ ایک آدمی کو ان کے سامنے طرح طرح کی اذیتیں دی گئی, گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا کہ گھبرا کر کے یہ پھر کسی طرح سے ڈر کر کے ہمارے دین پر آ جائے. کسی بھی حال میں انہوں نے اپنے دین سے ساری آزمائشوں پر جمے رہے, سمجھوتا نہیں کیا. طرح طرح کی لالچ دی, ڈرایا, دھمکایا. کہا کہ ایک آخری کام کر سکتے ہیں. کہا کر لو. کہا کہ مجھے بوسہ لے لو, میری پیشانی کا بوسہ لے لو, اس کے بعد تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو میں چھوڑ دوں. کہا پکا تم. اس سے پہلے اس نے کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ عیسائی مذہب پر لانے میں اس نے کوئی کردار نہ نبھایا, کسی طرح سے ڈرایا نہ ہو, دھمکایا نہ ہو. ہاں لیکن وہ اپنے دین سے کسی بھی حال میں کہا. ہاں ایک مرحلہ آیا کہ وہ دیکھ کر کے رونے لگے کسی کی سخت مشقت کو, عذاب کو, گرفتاری کی اس مشکل گھڑی کو, تو خوش ہو گیا کہ اب تو یہ ڈر گیا, بدل جائے گا. کم میں نہیں ڈرا, میں یہ سوچ رہا تھا میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ
یہ ایک ہی جان ہے جو تیرے دین پر صبر کرنے میں دے سکتا ہوں. اگر اپنے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے ہزاروں جانیں ہوتی تو میں اس کے باوجود بھی اس بادشاہ کی ظلم و زیادتی کے آگے قربان کر جاتا، لیکن تیرے دین و ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا. میں اس لیے رو رہا تھا، تو کچھ مت ہو. بہرحال طرح طرح کے راستے اپنائے اس نے. بورسالیہ چھوڑ کر کے گئے. عمر بن خطاب کو پورا واقعہ جب لوٹ کر کے گئے تو بتایا. تو صحابہ کرام کی اس دوسری جماعت سے جو ساتھ میں نہیں تھے کہا کہ تم عبداللہ کی پیشانی کا تم سب بوسہ لو. عمر بن خطاب نے بوسہ لیا. کہا یہ میرا ساتھی مشکل کی گھڑی میں اپنے دین کی حفاظت کر کے آیا ہے، بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت یہ دین کی قیمت کو، ایمان کی عظمت کو، توحید کی عظمت کو سمجھتی تھی، اور انہوں نے بچانے کے لیے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اللہ کے دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت پر رہے. ہاں میری ماں اور بہنیں دیکھیں ام سلیم، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں کو، ام سلیم کو ایک مثالی خاتون اسلام کے طور پر پڑھنا چاہیے. آج ہمارے حالات کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے لالچ میں، دوسروں کے دام فریب میں عیش و عشرت کی زندگی کو پانے کے لیے ایمان سے سودا کرتی ہیں. ہماری خواتین اسلام ایسی تھی کہ اپنے دین و اسلام پر جمے رہتے ہوئے دوسروں کو دین اسلام میں لانے کا راستہ ہموار کرتی تھی اور مجبور کرتی تھی. یہ ہماری اسلام کی بیٹیاں تھیں. ام سلیم، ابو طلحہ اپنے زمانے کے بہت بڑے رئیس، مالدار، صاحب ثروت، صاحب حیثیت اور انتہائی عظیم الشان کے علاقے کی بستی کے سماج کے ایک معتبر اور صاحب حیثیت انسان تھے. پیغام نکاح لے کر کے آئے. ام سلیم انس کی ماں مالک بن نضر کی بیوی جو پہلے تھی، انہوں نے اپنے شوہر کو بھی دعوت اسلام دیا تھا، سمجھایا تھا. بیٹا جب بڑا ہوا لے جا کر کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا، خادم رسول بنا دیا اس ماں نے اپنے بیٹے کو. اسی خاتون اسلام نے ابو طلحہ جب پیغام نکاح لے کر کے آئے، کہا ٹھکرا دیا نکاح کے پیغام کو اور کہا کہ ابو طلحہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو. میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو. میں موحدہ ہوں، تم مشرک ہو. تمہارے اور ہمارے ساتھ ایمان کا سمجھوتا نہیں، دین کا نکاح نہیں ہو سکتا. میل نہیں کھاتا. جاؤ رسول اکرم کی خدمت میں کلمہ شہادت پڑھ کر کے آؤ، دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا ایمان اور اسلام ہی نہیں میرے لیے مہر ہے، میں مہر بھی نہیں ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے مقدس مہر اگر کسی خاتون کا ہے تو ام سلیم کا. اسلام کو مہر بنا لیا. ابو طلحہ دربار رسالت مآب میں گئے. رسول گرامی نے کہا کیا ماجرا ہے ابو طلحہ؟ آج تمہاری پیشانی پر ایمان کا نور چھلک رہا ہے. اللہ کے رسول سے کہا ابو طلحہ نے کہ اللہ کے رسول، ام سلیم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہا کہ بغیر دامن اسلام میں آئے ہوئے، ایمان کا کلمہ پڑھے ہوئے اور توحید کی شاہراہ پر گامزن ہوئے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں کہا میں اس سے شادی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آ کر کے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا. اس سے شادی کرنے کے لیے اس کے بعد ام سلیم نے دامن اسلام میں آنے کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کیا. یہ خواتین اسلام تھی، یہ ہمارے صحابہ تھے جو ایمان کی، اسلام کی، توحید کی قیمت اور عظمت کو سمجھتے تھے. اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی ساری نعمتیں ہیں. ہم اپنے ایمان، اللہ کے رسول، دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ہم کتنے گئے گزرے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. رسول گرامی اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے بے انتہا حساس اور فکر مند تھے. ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں باری ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم کی دعا کیا ہوتی ہے؟ تو کہتی ہیں دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ثبت قلبی علی دینک. کیا وجہ تھی؟ اپنے دین کی حفاظت کی اعلیٰ درجے کی فکر مندی تھی کہ میرا دین محفوظ اور سلامت رہے، میں اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے مروں.
یہ دین پر ثبات قدمی کی قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین ایمان عقیدہ ایمان کی فکر کریں، ہم اس کی حفاظت کی فکر کریں، اور خاص طور سے اپنی نسلوں کے عقیدہ ایمان اور دین اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کے ساتھ اپنا لاہ عمل بنائیں اور اس کے لیے تدبیریں اپنائیں، کارگر طریقے اختیار کریں، تعلیم اور تربیت اور دین کی بنیادوں پر پرورش دینے میں صحیح سسٹم بنائیں، اور دین کی عظمت، ایمان کی قیمت اور متاع ایمان کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ اور پیوست کرتے ہیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو دین و ایمان کی، توحید و سنت کی قدر و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانے اور مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید اور ایمان کے اس متاع گرامایا کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید و ایمان پر ہو۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ سرخروئی اور سربلندی کے خاص طور سے اپنے وطن عزیز اس ملک ہندوستان میں دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ زندگی جینے، رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان، اسلام اور توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔